السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زہرا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی مزے کی چھوٹی سی کہانی لے کر آ گئی ہوں، جس کا نام ہے وقت کی آہٹ، اور یہ آیا تھا 2007 میں خواتین ڈائجسٹ میں، اور اس کی رائٹر ہے سمرہ بخاری، اور یہ معاشرے کی ایک تلخ حقیقت کو بیان کرتا ہے، اور اتنی خوبصورتی سے کہ پوری کہانی کا پروسیس بھی بڑا مزے کا ہے، پوری کہانی بڑے مزے کی ہے، اور آپ کو سن کے بڑا مزہ آئے گا، اور اس میں ایک بہت ہی زبردست میسج دیا گیا ہے، اور ایک بہت ہی تلخ اور کڑوی حقیقت بیان کی گئی ہے معاشرے کی، جو ہمارے ارد گرد تقریباً ہر دوسرے گھر کی کہانی ہوگی۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے کر لیں، تاکہ آپ اس قسم کی کہانیاں ہمیشہ سنتے رہا کریں، اور اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو پلیز اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہماری کہانیاں شیئر کریں۔ چلتے ہیں اب کہانی کی طرف۔ کیا آپ بتائیں بھائی، کس طرح انہوں نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا، اتنی خاطر مدارت اور اصرار کر کر کے ایک ایک چیز کھلائی جا رہی تھی۔ میں نے تو اسی وقت فیصلہ کر لیا، بس سال 2 سال تک تو آپ کے رشتے ہی دیکھتے ہیں، لڑکی والوں سے خوب آؤ بھگت کروانی ہے، اس کے بعد ہی کچھ فائنل کرنے کا سوچیں گے۔ اے ہٹو بھی، تمہیں تو فضول بولنے کی عادت ہے، میں تو سوتے جاگتے اپنے لال کے سر پر سہرا سجانے کا خواب دیکھتی ہوں۔ امی کو رمشا کی بات بالکل اچھی نہیں لگی، ڈانٹ کر رکھ دیا۔ گلاب جامن اتنے مزیدار اور تازہ، کیک بھی لاجواب، قیمے والے سموسے گھر میں بنائے گئے تھے، بہت ہی خستہ تھے، اور فروٹ چاٹ بھی بس اتنے مزے کی کہ جی چاہتا تھا کھاتے ہی جاؤ۔ ہاں، اور سبز الائچی والی چائے کا مزہ بھی اب تک زبان پر ہے۔ چائے کی رسیا آپی زمرد نے تبصرے میں حصہ لیا، سب کچھ اچھا تھا، اور جس کے لیے گئے تھے وہ کیسی ہے؟ شہزاد سے صبر نہ ہو سکا، آخر پوچھ ہی بیٹھا۔ اچھی ہے بیٹا، سادہ سا گھرانہ ہے، لڑکی نے BA کیا ہے، اب گھر پر ہی ہوتی ہے، اور یہ سموسے چاٹ چائے جن کی اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں سب اسی نے بنائے تھے، لوگ بھی مجھے اچھے لگے۔ توبہ ہے امی، زمرد آپی نے بچے کو گود سے بیڈ پر ڈالتے ہوئے ناگواری سے کہا، اور ایسی ہی تحریر رمشا اور منجلی راہیلہ کے چہرے پر بھی پڑی جا سکتی تھی۔ قد میں وہ ہم تینوں سے کم تھی، رنگ صاف ضرور تھا مگر سکن گلو نہیں کر رہی تھی، عجیب پھیکی پھیکی سی لگ رہی تھی۔ اے بیٹا، یہ باتیں بھی کوئی کرنے کی ہیں، سادہ سی بچی ہے، امی نے سمجھانا چاہا۔ شہزاد نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا، بس مجھے نہیں کرنی یہاں شادی، انداز اعلان والا تھا۔ تینوں بہنوں نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، ایک ہی تو بھائی ہے ہمارا، بھابھی تو ہم ایسی لائیں گے کہ گھر بھر میں اجالا سا بکھر جائے۔ ہاں، اور اس کے سامنے تم بجھی بجھی سی لگو، پھر جب لوگ اس گھر میں تمہارے رشتوں کے لیے آئیں گے تو ایسی خوبصورت بھاوت کو دیکھ کر مقابلہ کریں گے اور سوچیں گے کہ ہم بھی ایسی ہی حور پری کیوں نہ چنیں۔ عجیب باتیں کرتی ہیں امی آپ، اب بیوی میرے مطابق ہونی چاہیے، آخر کس بات کی کمی ہے مجھ میں؟ شہزاد کو اپنی خوبصورتی کا احساس تو لڑکپن سے ہی تھا، اور اب جب سے اوپر کی آمدنی والے محکمے میں جاب مل گئی تھی، مزاج آسمان سے باتیں کرنے لگا تھا۔ خاندان میں بہت سی لڑکیاں تھی، اور اب تو سب رشتہ داروں نے امیدوں کا مرکز بھی اسے بنا لیا تھا۔ ہر دوسرے روز کوئی چچا، خالہ، ماموں، مٹھائی تو کبھی فروٹ کے ساتھ چلا آتا۔ یہ کہتے ہوئے ہم نے سوچا آپا سغرا اور بھائی منیر نے تو بہت دنوں سے چکر نہیں لگایا، ہمیں ملائیں۔ ہاں، بڑی محبتیں امڑ رہی ہیں، ہمارے حالات اچھے نہیں تھے تب تو کسی کو یاد نہیں آئے۔ بیٹا شہزاد، ایسے نہیں سوچتے، ہمارے رشتہ داروں میں سے کون ایسا امیر ہے، اور اب جو آ جاتے ہیں تو اسے خود غرض مت جانو۔ اچھے پڑھے لکھے برسرے روزگار لڑکوں کا تو کال پڑ گیا ہے، سبھی بیٹیوں والے پریشان ہیں۔ امی خود راہیلہ اور رمشا کے لیے پریشان رہتی تھیں اور اس درد کو خوب جانتی تھیں، مگر شہزاد نے کہہ دیا، خاندان کی کوئی لڑکی میرے معیار پر پوری نہیں اترتی، مجھے بہت خوبصورت اور پڑھی لکھی بیوی چاہیے، مگر جاب کرنے والی نہیں ہونی چاہیے۔ جاب کرنے والی لڑکیاں اپنے آگے کم ہی دوسرے کو اہمیت دیتی ہیں، اور یوں بھی ان کا آدھا دن گھر سے باہر گزر جاتا ہے۔ میری بیوی کو گھر گرہستی کا ماہر بھی ضرور ہونا چاہیے، اور پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے۔ بھیا خوبصورتی کی تشریح بھی کر دیں، دیکھیے نا، ہر کسی کی اپنی پسند ہوتی ہے، اب مجھے تو نیلی آنکھوں اور براؤن والی لڑکی کی تلاش ہے۔ رمشا کو لمبے کالے بال اور گول چہرے اچھے لگتے ہیں، اور اس پر آنکھیں بھی کالی سیاہ۔ آپ کا آئیڈیل کیا ہے؟ راہیلہ نے اس سے پوچھا تھا کہ جب سے وہ جاب پر لگا تھا، تینوں بہنوں کے دل میں اس کی شادی کا ارمان جاگ اٹھا تھا۔ زمر تو اپنے گھر کی تھی، ہفتے میں ایک بار ہی چکر لگاتی تھی، وہ بھی اگر میاں ساتھ ہوتا تو کھل کر کوئی بات نہ ہو پاتی۔ ہاں، یہ دونوں جو گھر میں ہوتی تھی پروگرام بناتی رہتی تھی۔ تمہاری اتنی سہیلیاں ہیں، انہی میں سے کوئی دیکھ لیتے ہیں۔ جب رشتے دیکھنے کی ابتدا ہوئی تب امی نے کہا تھا،
لو بھلا، دونوں نے ناک چڑھائی۔ دیکھی بھالی لڑکیاں، ایک ایک کمینی عادت سے ہم واقف ہیں۔ بھلا ایسیوں کو اپنی بھابھی بنانے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ کمال ہے، فون پر پھر خوامخواہ اتنی دیر گپیں لگاتی رہی ہو۔ اوہو امی، آپ بھی بڑے ہی سادہ مزاج کی مالک ہیں۔ یہی تو ہم بتا رہے ہیں، اتنی دیر گپیں لگانے، کالج میں ساتھ ٹائم گزارنے سے ہی اندازہ ہوا ہے نا ان کے مزاج کا، اور پھر ان میں سے کوئی بے پناہ حسن کی مالک بھی نہیں ہے۔ پھر تو ان کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ شہزاد نے یہ بات کر کے بات ہی ختم کروا دی، اور پھر آس پڑوس کا ذکر چھڑا۔ ہاں، اس کالونی میں تو لگتا ہے بد دعا ہے کوئی، کہ ایک بھی لڑکی دیکھتے ہی دل و ذہن پر چھا جانے والے حسن کی مالک نہیں ہے۔ اکلوتا بھائی ہے میرا، اور پھر ایسا خوبرو، اتنا قابل۔ اب تو اللہ نے جاب بھی بہت اچھی دے دی ہے۔ میں تو اپنے سسرال میں بڑے فخر کے ساتھ شہزاد کا ذکر کرتی ہوں، اور اب جب بتاؤں گی کہ ہم اس کا رشتہ دیکھ رہے ہیں، دیکھنا کتنے ہی وہاں بھی آس لگا لیں گے۔ زمرد نے ہلکا سا قہقہ لگا کر کہا۔ نا ایسا غضب نہ کرنا زمرد، یاد رکھو سسرال کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے۔ اگر وہاں سے کسی نے یہ آس لگا لی اور ہم نے پوری نہ کی تو تمہارے لیے مشکل پڑ سکتی ہے۔ ارے امی، آپ تو ہر بات سے ہولتی ہی رہتی ہیں۔ میری کون سی سگی نندے بن بیاہے بیٹھی ہیں کہ میرا میاں مجھ پر دباؤ ڈالے گا؟ بس ان کے رشتہ داروں میں ہیں لڑکیاں، میں تو ضرور بات کروں گی، بڑی اہمیت بڑھ جائے گی میری۔ تم لوگ جب سے بڑی ہوئی ہو، میری تو کسی بات کو اہمیت دینا ہی چھوڑ دیا ہے۔ امی جان اکثر ہی یہ گلہ کیا کرتی تھیں، جسے وہ دوسری بہت سی باتوں کی طرح نظر انداز کر دیا کرتی تھیں۔ دونوں بہنیں زمرد کو بھی زیادہ گھاس نہیں ڈالتی تھیں کہ وہ ان سے کم تعلیم یافتہ اور دکاندار کی بیوی تھی، جبکہ راہیلہ اور رمشا بڑے اونچے خواب دیکھتی تھیں، اور جب سے بھائی کو اس قدر آمدن والی جاب ملی تھی، تب سے تو انہیں اپنے خوابوں کو پورا ہونے کا یقین بھی ہو چلا تھا، اور بھائی تو نازک مزاجی میں ان تینوں سے آگے تھا۔ ابا کا لاڈلا، امی کا پیارا تھا۔ امی تو خیر پیار کے ساتھ ساتھ تربیت کی بھی قائل تھی، مگر ابا خود بھی کچھ آزاد منش آدمی تھے، اور بیٹے کے معاملے میں تو بالکل ہی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ یہ شہزاد کی خوش قسمتی کہ پڑھائی میں اسے خود دلچسپی تھی، ہر کلاس میں اچھے نمبر لے کر پاس ہوتا رہا تھا۔ ابا کی جاب بس گزارا ہی تھی، مگر اس نے سوچ لیا تھا زندگی ایسے نہیں گزرتی، دولت اس کی پہلی ترجیح تھی۔ جو ہی اکنامکس میں ایم اے کیا، ابا نے اپنے جاننے والے سے کہہ کر اسے سرکاری محکمے میں لگوا دیا تھا۔ وہ خود بھی سرکاری ملازم تھے، مگر ذرا بزدل واقع ہوئے تھے۔ پھر ان کے محکمے میں جھولی بھرنے کے مواقع بھی کم تھے، اور ان کی پوسٹ پر تو بہت ہی کم تھے۔ اب جب سے بیٹا ملازم ہوا تھا، وہ بھی کندھے چوڑے کر کے چلنے لگے تھے، اور انہیں بیٹی کی شادی کی کوئی جلدی بھی نہیں تھی، مگر ماں بہنیں جلد صحرا باندھنے کو بے چین تھی۔ خیر ابھی تو ابتدا تھی، اور لڑکی والوں کی ہاں جس طرح آؤ بھگت کی گئی، اس نے انہیں اپنے خاص ہونے کا بہت احساس دلا دیا تھا۔ ماسی خیرن، یہ کس طرح کے رشتے لے کر آ جاتی ہیں آپ؟ ہمارے بھائی کو بھی دیکھیں، ہینڈسم ہے، اور سب سے بڑھ کر کتنی اچھی پوسٹ پر ہے۔ ماسی خیرن نے جو رشتہ بتایا تھا، دونوں بہنوں کو اس پر شدید اعتراض تھا، اور امی کے تاثرات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ بیٹا، مجھے تو اچھے شریف لوگ لگے تھے، اس لیے تم لوگوں سے بات کر لی۔ دنیا میں شریفوں کی کمی تو نہیں ہو گئی کہ اب ہم ایک معمولی کیشیئر کی بیٹی اپنے اتنے نازک مزاج بھائی کے لیے دیکھنے جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں ایک دو روز میں چکر لگاؤں گی، اور اب کے کھاتے پیتے گھرانوں کے رشتے لے کر آؤں گی۔ بوا نے شٹل کاک برقع سر پر جما لیا، مگر جانے کے لیے اٹھی نہیں۔ گردن لمبی کر کے کچن کے بند دروازے کے پیچھے کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی، ناکامی ہوئی تو امی سے بولی، کیا ابھی تک ہانڈی نہیں چڑھائی؟ نہیں، کل دال بنائی تھی، وہی پڑی ہوئی ہے۔ راہیلہ بوا خیرن کی عادت سے واقف تھی، اسی لیے جھٹ بات بناتی۔ اگر بوا کو پتہ چل جاتا قیمہ مٹر بن چکے ہیں تو برقع سر سے اتار کر بسم اللہ کرنے بیٹھ جاتی۔ دال کے ساتھ چاول تو بنیں گے، ساتھ میں چٹنی اور سلاد بھی۔ ارے نہیں بوا، ہم نے آج زمرد باجی کی طرف جانا ہے، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ رمشا برا سمو بنا کر بولی تھی۔ اچھا بیوی، کرایہ تو دے دو، اور روٹی کے پیسے بھی دے دو، باہر تنور سے ہی لے کر کھا لوں گی۔ امی کے ماتھے پر بل تو آئے، مگر منہ سے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ پرس سے پیسے نکال کر خیرن کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اب اس نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی۔ توبہ، ایک تو ماسی خیرن نے قسم کھا لی ہے، رشتہ کبھی اچھا نہیں لاتی، مگر پیسے ہمیشہ لے کر اٹھتی ہیں، اور امی آپ بھی ہمیشہ دے دیتی ہیں۔ کیا کروں، اس سے کام بھی تو ہے، صرف شہزاد کی بات نہیں، مجھے تم دونوں کو بھی بیانا ہے، اسی لیے اس عورت کی کچھ نہ کچھ مان نہیں پڑتی ہے۔ لو، آپ اتنی دور کی سوچ رہی ہیں، مجھے ابھی کم از کم 6 سال تک شادی نہیں کرنا، اور رمشا تو مجھ سے بھی چھوٹی ہے۔ بھائی کہہ رہے ہیں بس 1-2 سال کی بات ہے، پھر ہم کسی اچھے علاقے میں شفٹ ہو جائیں گے۔
اور اچھے علاقے میں یہ خیرن کہاں ہوگی؟ راہیلہ نے تمسخر سے ہنس کر کہا اور رمشا بھی سر ہلانے لگی۔ اچھا ایسا کہہ رہا تھا شہزاد، اللہ میرے بیٹے کو ترقی دے۔ امی کا چہرہ بھی کھل سا گیا۔ تو اور کیا امی، پھر آپ خود ہی سوچئے، ان گلی محلوں میں رہنے والی کوئی لڑکی بھیا کے ساتھ سجے گی؟ الٹا پریشانی کا باعث ہی بن جائے گی۔ چلو پھر ٹھیک ہے، میں خیرن سے صاف کہہ دوں گی، لڑکی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ماڈرن بھی ہو اور امیر بھی۔ شام کو شہزاد اور ابا گھر آئے، خوشگوار ماحول میں چائے پی گئی۔ پھر ابا تو اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بہنیں شہزاد کو خیرن کی آمد اور اس کے لائے اوندھے سیدھے رشتوں کے بارے میں بتانے لگیں۔ ہم نے امی کو بتایا کہ ہم بہت جلد اچھے علاقے میں شفٹ ہو جائیں گے، لڑکی بھی ایسی ہو جو بھائی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ ویسے بھائی، اگر جاب کرنے والی لڑکی دیکھی جائے؟ راہیلہ نے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، مجھے کم عمر معصوم صورت والی بھولی بھالی لڑکی چاہیے، جس کا سراپا تازگی کا احساس لیے ہوئے ہو۔ اور یہ جاب کرنے والیاں، تم دونوں نہیں جانتی، روزانہ میک اپ کرتی ہیں، مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہیں۔ میک اپ سے اسکن کی نیچرل شائن سب ختم ہو جاتی ہے، مردوں کو ڈیل کرتے کرتے جھجک ان سے کوسوں دور ہو جاتی ہے، اور سراپے میں تازگی کی بجائے تھکن ہوتی ہے۔ جاب والی لڑکی کے بارے میں تو تم سوچنا بھی نہیں، اور میرے پاس کس چیز کی کمی ہے جو میں ایسی بیوی کے بارے میں سوچنے لگوں جو خود بھی کمائے اور گھر کی ذمہ داریوں میں میرا ہاتھ بٹائے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم نے تو بس ایسے ہی سوچا، آپ سے کہہ دیا۔ آپ کو پسند نہیں تو پھر ہم ایسا سوچیں گے بھی نہیں۔ تم لوگ پیسے والے گھر کے بارے میں ضرور سوچو کہ کھاتے پیتے گھرانوں کی لڑکیاں اپنی کیئر زیادہ کرتی ہیں اور انہیں فیشن کے مطابق پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی ہوتا ہے۔ ماسی خیرن تو کہہ رہی تھی اب کسی اچھے گھر کا رشتہ ہلاؤں گی۔ ماسی خیرن اور اس کے لائے رشتے؟ شہزاد ہنس پڑا، پھر بولا، میرے ایک دوست کی بیوی بہت سوشل ہے، میں نے اپنے دوست سے بات کی تو وہ کہنے لگا کسی روز اپنی بیگم کے ساتھ آپ لوگوں کے گھر آؤں گا، اس طرح آپ کی امی اور بہنوں سے ملاقات ہو جائے گی اور میری بیوی انہیں کچھ اچھی فیمیلز کے بارے میں بتائے گی۔ کہہ رہا تھا مجھے پورا یقین ہے آپ کا یہ مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ کب آئیں گی ان دوست صاحب کی بیگم؟ میرے دوست کا نام حامد ہے اور ان کی بیگم کو روبی کہتے ہیں۔ خوبصورت ہیں؟ رمشا نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں، مگر خود پر توجہ بہت دیتی ہیں اور باتیں بھی بہت بن بن کر سٹائل سے کرتی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں تم بھی ان سے کچھ سیکھو۔ آج کا دور یہ سادہ سے کپڑے پہن کر سیدھے بال بنا کر صابن سے منہ دھو لینے والا نہیں ہے۔ روبی بھابھی کے ساتھ دوستی کر کے فائدے میں رہو گی۔ ٹھیک ہے بھائی، مگر یہ بھی یاد رکھیں اس پر کچھ خرچ بھی آتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، پیسے کی فکر تم کیوں کرتی ہو؟ جتنا چاہو لے لو، مگر اب جب کہیں رشتہ دیکھنے جاؤ تو تم لوگوں کو شہزاد کی بہنیں دکھائی بھی دینے چاہیے۔ پھر آج شام چلیں بازار؟ رمشا نے بڑے جوش کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، اب تم لوگ روبی بھابھی کے ساتھ پروگرام بنانا اور انہی کے ساتھ ان کے مشورے سے شاپنگ کرنا۔ 2 دن بعد ماسی خیرن اپنی طرف سے ایک بہترین رشتے کے ساتھ چلی آئیں۔ جتنی تعریفیں اس نے لڑکی اور اس کے گھر والوں کی یہ لوگ بھی آج شام ہی ان کے ہاں جانے پر تیار ہو گئیں۔ ماسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اچھے رشتے کی خوشی میں آج ماسی کو کھانا بھی کھلا دیا گیا اور پھر شام کو ان کے ہاں جانے کی تیاری بھی زور و شور سے ہونے لگی کہ بقول ماسی اچھے خاصے کھاتے پیتے اور فیشن والے لوگ ہیں۔ شہزاد کے پاس ابھی گاڑی نہیں آئی تھی۔ یہ لوگ آنے جانے کے لیے رکشا اور کبھی موقع محل کے حساب سے ٹیکسی بھی استعمال کرنے لگے تھے۔ آج بھی ٹیکسی کے حق میں ہی فیصلہ ہوا۔ ماسی خیرن بڑی شان اور بے تکلفی سے ڈرائیور کے ہمراہ فرنٹ سیٹ پر برا جمان ہوئی اور یہ تینوں ماں بیٹیاں پیچھے بیٹھ گئیں۔ آج ان دونوں کے اصرار پر امی نے زمرد کو بلانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ دیکھیے نا امی، ایک تو آپ ہی خود بھی زیادہ پڑھی لکھی اور زمانے کے ساتھ چلنے والی نہیں، اور سونے پر سہاگا ان کے دکاندار شوہر صاحب ہیں، بچے بھی پول کھولنے کو کافی ہیں، عجیب زبان بولتے ہیں۔ بس آپ زمرد آپ ہی کو فی الحال رہنے دیں، جب ہمیں لڑکی پسند آ جائے گی پھر انہیں بھی دکھا دیں گے۔ ان کے اتنا زور دینے پر امی کو بھی ماننا ہی پڑا۔ ارے گھر تو واقعی بہت اچھا سا ہے۔ تینوں نے بڑے سے بلیک گیٹ کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ کالا گیٹ، اس پر چڑھی سرسبز بیل۔ اے اندر بھی تو آؤ، لڑکی کو دیکھو گی تو جی خوش ہو جائے گا۔ بوا خیرن بڑے جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھی اور انگلی بیل پر رکھتی۔ گھر خاصا کشادہ، خاص کر ڈرائنگ روم بہت خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا تھا۔ ان کا پورا گھر اسی طرح سیٹ دکھائی دیتا ہے، بالکل کسی تصویر کی طرح۔ بوا تعریفیں کیے جا رہی تھی۔ لڑکی کی والدہ اور چھوٹی بہن استقبال کے لیے آئیں۔ بہن کی ناک چپٹی سی ہے، بھائی کو تو چپٹی ناک بالکل پسند نہیں ہے۔ رمشا نے لڑکی کو نظر میں رکھ کر راہیلہ سے سرگوشی کی۔ ہاں واقعی ٹھیک ہے، رنگ صاف ہے، ہاتھ پاؤں چہرہ سب اچھا ہے، مگر ناک ہے کچھ چپٹی۔ راہیلہ کا انداز بھی رمشا والا تھا، یعنی نظر لڑکی پر تھی اور سرگوشیاں کیے جا رہی تھیں۔
لڑکی نے یقیناً الجھن محسوس کی اور وہ چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے بعد لدی پھندی ٹرالی کے ساتھ آنے والی وہی لڑکی تھی جسے دیکھنے یہ لوگ آئی تھیں۔ اوف، اتنا کچھ اور ایسی نفیس کراکری میں! لگتا ہے نفاست تو ان لوگوں پر ختم ہے۔ لڑکی، والدہ، چھوٹی بہن اور خود لڑکی نے اتنے خوبصورت اور نفیس پرنٹ پہن رکھے تھے کہ انہیں اپنے کپڑوں کے ڈیزائن پر شرمندگی ہونے لگی تھی۔ دہی بڑے نہایت لذیذ ہیں۔ دونوں بہنوں نے دو دو بار لیے۔ پیٹیز کا بھی جواب نہیں۔ چکن رول بار بار لینے کو جی چاہ رہا ہے، اور شرمانا کیسا، آخر کو ہم لڑکے والے ہیں۔ امی کی ہر ادا بتا رہی ہے لڑکی اور اس کے گھرانے کے رکھ رکھاؤ پر سو جان سے فدا ہو چکی ہیں، مگر کھانے پینے کے دوران لڑکیوں نے اپنی آنکھیں بند نہیں کی۔ انہوں نے بخوبی دیکھ لیا ہے، لڑکی کی آنکھیں بے حد خوبصورت ہیں، سکن شائن دیتی، بچوں کی طرح نرم ملائم، ہونٹ گلابی، مگر ناک اپنی بہن کی طرح تھوڑی سی چپٹی ہے۔ بھائی جان تو کبھی یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ ادھر امی ہے کہ ان کی والدہ سے اپنے ہاں جلد آنے پر اصرار کر رہی ہیں۔ وہ آنٹی ایسا ہے کہ بھائی کو تو کل ہی ضروری کام ہے، اسلام آباد جانا ہے، واپسی بھی کچھ دنوں تک ہی ہوگی، اس لیے آپ فی الحال تو نہ آئیں، ہم فون پر آپ کو پروگرام بتا دیں گے۔ راہیلہ نے جس طریقے سے بات سنبھالی، رمشا تو دل میں داد ہی دیتی رہ گئی۔ امی چونکی، اتنی پیاری لڑکی، ایسا سلجھا ہوا گھرانہ، آخر کیا عیب نظر آ گیا ہے؟ یہاں اس راہیلہ کی بچی کو دیکھو۔ مگر فی الحال مجبوری تھی، راہیلہ سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ گھر سے باہر آ کر خیرن کو ویگن کا کرایہ دے کر یہیں سے فارغ کیا اور خود تینوں نے مین روڈ سے رکشہ لیا۔ راستے میں ہی امی نے راہیلہ سے اس جھوٹ کے بارے میں بھی پوچھ لیا۔ امی، آپ تو ان کے فیشن اور گھر کی سجاوٹ سے ہی متاثر ہو گئیں۔ لڑکی کے گورے رنگ کو دیکھ کر ہی اوکے کر ڈالا۔ اس کے نئے نقش پر یا تو غور نہیں کیا یا پھر بھیا کی پسند آپ کو یاد ہی نہیں رہی۔ پتہ ہے انہیں چپٹی ناک اچھی نہیں لگتی، ستوا ناک کے لیے بطور خاص کہا ہے انہوں نے۔ کہاں چپٹی ناک تھی، اتنی پیاری سی بچی ہے۔ بس رہنے دیں، بھیا کی نازک مزاجی کا تو پتہ ہے آپ کو۔ گھر آئے تو شہزاد موجود ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ بڑے آف سے موڈ کے ساتھ دونوں تھکے تھکے انداز میں کارپٹ پر بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا؟ بوا پھر کسی اپنے جیسے کے ہاں لے گئیں؟ ان کے انداز پر شہزاد کو بھی مایوسی ہوئی تھی۔ وہ کسی اچھی خبر کا منتظر تھا۔ نہیں، اس مرتبہ خیرن نے واقعی بڑا کام کیا ہے۔ اتنے اچھے، ایسے سلیقے والے لوگ، اور لڑکی ایسی نازک کہ جی کرے بس اسے بستر پر ہی بٹھائے رکھو۔ سچ، میرا تو جی خوش ہو گیا ان کا گھر دیکھ کر۔ جی ہاں، اسی خوشی میں امی جان نے لڑکی کی چپٹی ناک بھی نہیں دیکھی۔ رمشا نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو شہزاد بتکا۔ چپٹی ناک؟ نہیں، مجھے کسی پکوڑا ناک والی سے شادی نہیں کرنی۔ شہزاد، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، ماں باپ تو جو ہیں، نانا نانی، دادا دادی سب پڑھے لکھے ہیں، اور سلیقہ ایسا کہ میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ میرے گھر 2 جوان لڑکیاں ہیں، اور گھر کا کوئی ایک کونا بھی ایسا نہیں جو ان کے گھر کی برابری کر سکے۔ شادی کے بعد لڑکی کے گھر نے نہیں، لڑکی نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ آپ کو پتا ہے میری ناک کتنی ستواں ہے، اور ساتھ چلنے والی ہو کوئی چپٹی ناک والی، میں تو ایسا خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ بس انکار کہلا بھیجیں ان لوگوں کو۔ بیٹا، وہ تو تمہاری تصویر دیکھ کر ہی ہاں کرنے کو تیار ہیں۔ ہاں تو کیوں نہ ہو، کون سی کمی ہے مجھ میں؟ وہ تو چاہیں گے اپنی بدصورت بیٹی کو کسی طرح سر سے اتاریں، اور جہاں لڑکوں کی مائیں آپ جیسی سیدھی ہوں وہاں تو کوئی مشکل ہی نہیں رہتی۔ یہ تو شکر ہے میری بہنیں آپ جیسی نہیں ہیں۔ بھائی اگر ہوتی نا زمرد باجی ساتھ، انہوں نے بھی امی کی طرح تیار ہو جانا تھا۔ رمشا نے ہنس کر خیالات کا اظہار کیا تھا۔ لڑکی والوں کو انکار کہلا دیا گیا، اور امی کتنے ہی دن افسردہ رہیں۔ خیرن نے بھی دبی زبان میں ہی صحیح مگر خاصی باتیں سنا ڈالیں۔ پھر ایک شام شہزاد کے دوست حامد اپنی بیگم روبی کے ساتھ چلے آئے۔ بھائی نے تو کہا تھا روبی عام سی شکل و صورت والی ہے، مگر ان سب کو وہ بہت خوبصورت لگی۔ اتفاق سے زمرد بھی آئی ہوئی تھی، اور سب سے زیادہ روبی کے سامنے سبکی بھی وہی محسوس کر رہی تھی کہ آخر روبی بھی تو بچوں والی تھی، مگر کیسی فٹ فاٹ دکھائی دے رہی تھی، جبکہ زمرد نے 2 بچوں کی پیدائش کے بعد ہی اپنا آپ بھلا ڈالا تھا۔ اب تو خیر سے 3 ہو چکے تھے۔ روبی عادت کی بھی بہت اچھی تھی، اس نے بتایا تھا اس کے ملنے والوں میں بہت اچھی اچھی لڑکیاں ہیں، اتنی اچھی کہ آپ کو ان میں سے کسی ایک کو سیلیکٹ کرنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر کب چلیں گے؟ بہنوں کو جلدی تھی، پہلے میں ان میں سے کسی ایک سے بات تو کر لوں۔ اتنی عجلت پر ہنس پڑی تھی۔ پھر اس کے جانے کے دوسرے روز ہی فون آ گیا۔ وہ اپنی خالہ زاد بہن کے رشتے کی بات کر رہی تھی، اور کہہ رہی تھی آپ لوگ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے اپنی رشتہ داری کی وجہ سے یہ رشتہ ڈالا ہے۔ لڑکی ہے ہی بے مثال، 4 بھائیوں کی اکلوتی لاڈلی بہن ہے، اور سارے بھائی بہت اچھی پوسٹوں پر ہیں۔ زمرد کو اس بار بھی اطلاع نہیں دی گئی۔
چونکہ لوگ خاصے ایڈوانس تھے تو روبی بھابھی نے شہزاد سے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ بھائی یہ تو مذہب کا حکم بھی ہے، اور پھر ہماری فیملی میں تو اسی طرح کیا جاتا ہے، لڑکا خود بھی آئے اور آ کر دیکھ لے۔ شہزاد کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بھائی ساتھ جا رہا تھا، اس بار تو ٹور ہی دوسری تھی اور تیاری بھی پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ لڑکی والوں کے ہاں تو لگتا تھا روبی نے شہزاد کی کچھ زیادہ تعریف کر دی ہے، اور شاید یہ بھی کہہ دیا ہے کہ لڑکی پسند کرنے کی ذمہ داری بس انہوں نے مجھ پر ڈال دی ہے، جس کے لیے میں ہاں کہوں گی۔ وہ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ سو وہ لوگ اپنی طرح سے ہی یہ سمجھ کر کہ لڑکے والے تو بس رسمی طور پر یا اب لڑکے کو ان سے ملوانے کے لیے ہی لا رہے ہیں، کچھ اور ہی طرح کی تیاریوں کے ساتھ بیٹھے تھے، یوں کہ ان کے تمام قریبی بزرگ اور ینگ رشتہ دار لڑکے کو دیکھنے اور اس کا انٹرویو لینے کو موجود تھے، اور سبھی بہت جولی سے موڈ میں دکھائی دے رہے تھے۔ ینگ لڑکے لڑکیوں نے شہزاد سے بڑے فرینک سے انداز میں ایسے ہی مذاق شروع کیے جیسے عموماً دلہا کے ساتھ بارات آنے پر کیے جاتے ہیں۔ یہ بات شہزاد کو اچھی نہیں لگی۔ اس کی دونوں بہنیں بھی اس ہجوم اور ان کے فکروں سے نروس دکھائی دینے لگیں۔ وہ لوگ شہزاد کے موڈ کو بالکل خاطر میں نہیں لا رہے تھے، اور شہزاد کو بے چینی تھی کب لڑکی سامنے آئے اور وہ اسے دیکھے اور جانے کی اجازت طلب کرے۔ اور جب لڑکی نے آ کر امی کو سلام کیا تو شہزاد کو روبی بھابھی کے انتخاب پر غصہ ہی تو آ گیا۔ قد کے معاملے میں مار کھا رہی تھی۔ کیا بھابھی کو میری ہائٹ کے بارے میں علم نہیں؟ انہوں نے مجھے دیکھ نہیں رکھا جو اتنے چھوٹے قد کی لڑکی میرے لیے پسند کر بیٹھی۔ اس نے چائے آنے سے پہلے ہی واپسی کی اجازت طلب کی۔ ارے ایسے تو نہیں جانے دیں گے، چائے پی کر جائیے گا۔ وہ سب اصرار کرنے لگے، مگر اس کا موڈ سخت آف ہو چکا تھا۔ وہ کسی کے سنے بغیر باہر نکل آیا۔ امی اور بہنوں کو بھی تقلید کرنا پڑی۔ اس حامد کی تو میں اچھی طرح خبر لوں گا، کیسے میراثیوں کے خاندان میں رشتہ کروانے چلے تھے۔ اور قد دیکھا آپ لوگوں نے اس ٹھگنی کا؟ روبی نے سوچا ہوگا چلو میری خالہ زاد بہن کے بھاگ جاگ اٹھیں گے، مگر میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ مروت میں ہی ہاں کر بیٹھوں۔ حامد سے یقیناً اس نے بہت کچھ کہہ بھی دیا ہوگا، اسی لیے اگلی بار روبی نے جو رشتہ بتایا، یہ لڑکی اس کی کالونی میں رہتی تھی، اور اس کی والدہ اور بھابھی روبی کی والدہ میں الیک سلیک ہی تھی۔ اس بار روبی ان کے ساتھ بھی نہیں گئی۔ لوگ اچھے، لڑکی لمبے قد کی، دبلی پتلی، نازک نین نقش والی تھی، مگر اس کا رنگ سانولا تھا۔ سانولی لڑکیاں مجھے کبھی بھی اچھی نہیں لگیں۔ لڑکی کا رنگ روپ تو ایسا ہونا چاہیے جہاں سے گزرے چاندنی بکھیر دے۔ پھر اس کے بعد حامد اور روبی نے کوئی رشتہ نہیں بتایا۔ اب شہزاد کا معیار زندگی خاصا تبدیل ہو چکا تھا۔ ابھی وہ اس قابل تو نہیں تھا کہ شہر کے کسی اچھے ایریے میں اپنا گھر بنا سکے۔ ہاں، کرائے پر گھر ضرور لے لیا تھا، فرنیچر بھی نیا ڈلوایا، اور بہنوں کو اس علاقے میں رہنے کے رنگ ڈھنگ کے بارے میں بھی سمجھا دیا۔ ایک تاکید یہ کی کہ زمرد آپا آئیں تو ان کے بچوں کو گھر میں ہی رکھنا، باہر نہ نکلنے دینا، اور جنرل سٹور پر تو ہرگز نہ بھیجنا۔ لوگ اندازے لگانے میں بڑے تیز ہوتے ہیں۔ بھائی تو بھائی، بہنوں کے انداز بھی ایسے بدلے، زمرد آپی نے خود ہی آنا کم کر دیا۔ ثانیہ سے شہزاد کی ملاقات ایک فنکشن میں ہوئی تھی۔ وہ طرح دار اور خوبصورت لڑکی تھی، باتیں بنانے کے فن میں بھی ماہر تھی۔ شہزاد کی پرسنالٹی نے اسے متاثر بھی بہت کیا تھا۔ دونوں میں بے تکلفی میں زیادہ دن نہیں لگے۔ اب وہ ہفتے میں 2 سے 3 بار ضرور ہی ملنے لگے تھے، اور اکثر رات کا کھانا بھی اکٹھے ہی کھایا جاتا تھا۔ ثانیہ ایک پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتی تھی۔ وہ 5 بہنیں تھیں، اور ان 5 بہنوں کے بعد ایک بھائی تھا جو ابھی میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ثانیہ سے بڑی اسکول جا رہی تھی، اور ابھی اس کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر کی ہر بات اور اپنی ہر پریشانی شہزاد سے شیئر کرنے لگی، اور اکثر وہ اس سلسلے میں اسے مشورے بھی دیا کرتا تھا۔ اچھی جگہ کھانا کھانے کا بل تو وہ پے کرتا ہی تھا، اس کے علاوہ ثانیہ کو شاپنگ بھی کروا دیا کرتا تھا کہ اس کے پاس اب بندوں کا دیا بہت کچھ تھا۔ یہ فراخ دلی ثانیہ کو اچھی بھی لگتی اور متاثر بھی کرتی۔ تم کسی روز میرے گھر آؤ نا شہزاد، وہ اکثر ہی کہا کرتی تھی، مگر اس کے گھر جانے میں شہزاد کو کبھی کوئی کشش محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو بس اچھا وقت گزارنا چاہتا تھا، اور وہ گھر جو مسئلے مسائل کی آماج گاہ تھا، وہاں جا کر اس نے کیا کرنا تھا؟ مگر اس روز تو جیسے ثانیہ سب کچھ طے کر کے آئی تھی، آتے ہی بولی، بس آج تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، امی نے کوفتے بنائے ہیں اور وہ کھانے پر تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اوہو ثانیہ، دیکھو نا، آفس میں بیٹھ بیٹھ کر تھکا ہوا ہوں، چہرہ بھی اترا ہوا ہے۔ کسی روز شام کو فریش چہرے اور اچھے کپڑوں میں تمہارے گھر آؤں گا۔ تم ہر رنگ میں اچھے لگتے ہو شہزاد، اور پھر میں نے گھر میں تمہارا اتنا ذکر کیا ہے، وہ سب بھی تم سے بہت اپنائیت محسوس کرنے لگے ہیں۔ بس آج تم چلو میرے ساتھ۔ اس کے اتنے اصرار کو دیکھ کر آخر وہ بھی شانے اچکا کر ساتھ ہو لیا۔ پرانا سا محلہ، تنگ تنگ گلیاں، چھوٹے چھوٹے مکان، کبھی وہ بھی ایک ایسے ہی محلے میں رہا کرتا تھا، مگر آج یہ سب بڑا پرایا اور تکلیف دہ سا لگ رہا تھا۔ ثانیہ،
تمہیں دیکھ کر نہیں لگتا کہ تم ایسے علاقے میں رہائشی ہوگی؟ مگر حقیقت تو یہی ہے۔ ثانیہ کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شاید شہزاد کا یوں کہہ دینا اسے بہت شرمندہ کر گیا تھا۔ شاید وہ شہزاد سے ایسے جملے کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ انہی گلیوں میں بہت بڑے انسان بھی بستے ہیں جناب۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا تھا۔ شہزاد کے جواب سے پہلے اس کا گھر آ گیا۔ بہت ہی چھوٹا مگر صاف ستھرا گھر تھا۔ اس کی 4 بہنیں، ایک بھائی، والدہ اور ان سب کے علاوہ چچا اور چچی بھی موجود تھے۔ چائے لائی گئی اور اس کے ساتھ ہی باقاعدہ انٹرویو کا آغاز ہوا، اور یہ انداز و آغاز اس کے لیے نیا نہیں رہا تھا۔ جبھی تو ماتھا ٹھنکا۔ ثانیہ نے اس کی دوستی کا یقیناً کوئی دوسرا مطلب نکالا تھا۔ جبھی تو سب آس لگا چکے تھے، اور ثانیہ صاحبہ اسے یہاں لانے کے بعد ایک بار بھی سامنے نہیں آئی تھی۔ ثانیہ جیسی لڑکی اور میری شریک حیات، اس نے سوچا، کبھی آئینے میں اپنی شکل نہیں دیکھی۔ رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، اور یہاں بیٹھنے کو جی بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ بغیر کھانا کھائے وہ ضروری کام کا بہانہ بنا کر وہاں سے نکل آیا۔ ذرا کسی سے ہنس کر بات کر لو، گلے پڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کہاں میں اور کہاں وہ ثانیہ۔ گھر آ کر بھی کسی سے بات کیے بغیر سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اے رمشا، پوچھو تو جا کر بھائی سے طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، دعا سلام کے بغیر کمرے میں گھس جائے۔ امی کے کہنے پر رمشا اور راحیلہ دونوں اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ دیکھا تو وہ چینج کیے بغیر ہی بیڈ پر دراز تھا۔ بھائی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امی پریشان ہو رہی ہیں۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم لوگ جاؤ، ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، پھر بتاتا ہوں کیا ہوا ہے میرے ساتھ۔ اور جب آ کر اس نے بتایا، دونوں بہنیں ثانیہ کا مذاق اڑانے لگیں۔ پھر راحیلہ بولی، آپ نے اسے اتنا فری ہونے کا موقع ہی کیوں دیا؟ میں نے صرف دوست کی حیثیت دی تھی، اور وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ بیٹا، اب تک تمہاری شادی ہو جانی چاہیے تھی۔ تمہیں لڑکیاں دیکھتے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ او ہو امی، کون سا بڈھا ہو گیا ہوں میں کہ اب جلدی میں بس جیسی بھی ملے کر لوں شادی۔ زندگی میں یہ موقع ایک ہی بار آتا ہے۔ بیوی اگر پسند کے مطابق نہ ہو تو پھر سمجھو زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں رہتا۔ اچھی لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے بیٹا، بس تم نے اپنا معیار ہی بہت اونچا بنا لیا ہے۔ آپ نے شاید اپنے بیٹے کو کبھی غور سے نہیں دیکھا۔ ایسی پرسنالٹی ہے میری، جدھر سے گزرتا ہوں لوگ دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے۔ جس محفل میں بیٹھ جاؤں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور آپ کہہ رہی ہیں میں نے معیار اونچا بنا لیا ہے۔ وہ ماں کی بات پر اچھا خاصا خفا ہو کر جتاتے ہوئے بول رہا تھا۔ امی نے پھر کچھ نہیں کہا، سبزی بنانے بیٹھی تھیں، جی جان سے اسی کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ پڑوس میں نئی فیملی آئی ہے، وہ آفس لایا تھا۔ رمشا نے کھانا اس کے سامنے رکھتے ہوئے اطلاع دی، چلو دیکھتے ہیں یہ کتنے دن ٹکتی ہے۔ یہاں اب 3 سال تو ہمیں یہاں آتے ہو رہے ہیں، اور ان 3 سالوں میں کتنے ہی لوگ آئے اور گئے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے اس مکان میں، کوئی بھی زیادہ دیر نہیں رہتا۔ ہاں بھائی، کچھ ایسا ہی ہے۔ خیر دیکھیں یہ کتنے دن ہمارے پڑوسی رہتے ہیں۔ ویسے جب یہ لوگ آئے تو میں نے دیکھا خاصی بڑی فیملی ہے، میرا خیال ہے 4-5 تو بیٹیاں ہی ہیں ان کی۔ اوہو اچھا، پھر تو میرے لیے خطرے ہو سکتے ہیں۔ اس کے کہنے پر پہلے تو دونوں ہنس پڑیں، پھر اتفاق کرتے ہوئے بولی، واقعی آپ کے بارے میں تو اکثر ملنے والے پوچھتے ہیں۔ جب پتہ لگتا ہے ابھی تک شادی ہی نہیں ہوئی تو بہنوں بیٹیوں والے آس لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ہاں بھائی، آپ کے لیے ایک اچھی خبر، ہم لوگ آپ کا رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ رشتے دیکھنے تو تم لوگ ہر دوسرے دن جاتی رہتی ہو، بات تو تب ہے جو کوئی ہمارے معیار کے مطابق بھی مل جائے۔ مل جائے گی بھائی، کوئی دنیا ختم تو نہیں ہو گئی نا، اور نہ ہی ہم نے تلاش ترک کر دی ہے۔ امی راہیلہ کو ساتھ لے کر اس روز نئے پڑوسیوں کے ہاں گئی تھیں۔ 4 بیٹیاں تھیں ان کی، چاروں اوپر تلے کی، ہنسمکھ، خوش اخلاق، پہن اوڑھ کر اچھی لگنے والی تھیں۔ راحیلہ سے بہت اچھی طرح ملی، اور ان کی والدہ کو جب یہ پتا چلا کہ راحیلہ کا ایک بھائی بھی ہے جو ابھی کنوارا ہے تو ان کی دلچسپی خود بخود ہی ان لوگوں میں بہت بڑھ گئی۔ اس روز بھی یہ لوگ دوپہر کے کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ ان چاروں میں سے ایک چائنیز رائس لیے چلی آئی، یہ کہتے ہوئے کہ امی نے بھیجے ہیں۔ امی نے بہت شکریہ کے ساتھ خالی برتن واپس کیے، اور راحیلہ جھک کر بھائی کو بتانے لگی، اب تو ان کی اماں کو ہم سے ایک آس سی لگ گئی ہے، باتوں باتوں میں آپ کا ذکر جو کر دیا تھا، مجھے لگتا ہے اب تو روز ہی ان کی جانب سے کوئی نہ کوئی سوغات آیا کرے گی۔ رمشا اور شہزاد سن کر ہنستے رہے۔ پھر شہزاد بولا، کوئی بہن خوبصورت بھی ہے یا سبھی اسی شکل و صورت کی مالک ہیں؟ سبھی ایک جیسی ہیں بھائی، سچی بالکل ایک ہی ماڈل ہے۔ پھر تو ان کی محنت اکارت ہی جائے گی۔ تو اور کیا، رابعہ نے منہ بنایا۔ شہزاد بڑا تھا، اسی لیے امی ابا پہلے اسی کی شادی کرنا چاہ رہے تھے، مگر اب جب کہ ایسا ہونا فی الحال ممکن دکھائی نہیں دے رہا تھا، امی راحیلہ کے لیے سوچنے لگی تھی۔ اس سلسلے میں زمرد کو بھی بلوا بھیجا۔ امی، آپ اس سلسلے میں مجھ سے کیا مشورہ لے رہی ہیں، جبکہ یہ تینوں تو اب مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں۔
بھلا راہیلا میرے لائے ہوئے رشتوں کو قبول کرے گی؟ میں سر گنجا نہ کر دوں اس کا؟ شہزاد کا معاملہ دوسرا ہے، وہ لڑکا ہے، کماتا ہے، اس پر میرا زور نہیں، مگر بیٹی کی بے اجازت میں برداشت نہیں کر سکتی، اور میں حقیقت پسند بھی ہوں۔ مجھے پتا ہے میری بیٹیاں بالکل عام سی صورتوں کی مالک ہیں، ان میں اور بھی کوئی خاص گن نہیں ہے۔ شہزاد جس طرح ذرا ذرا سی بات پر لڑکیوں کو رد کرتا آ رہا ہے، میرا تو جی ہولتا ہے۔ سوچتی ہوں اگر آج کل کے لڑکوں کا معیار صرف خوبصورتی ہے تو میری ان عام سی صورتوں والی بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ ماں کے اندیشے اور دکھ سے زمرد کا دل بھی موم ہو گیا، اور اس نے راہیلہ کے رشتے کی تلاش کے سلسلے میں مدد کی حامی بھر لی۔ اور زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ وہ ایک رشتہ لے بھی آئی۔ لڑکے والوں کا کپڑے کا کاروبار تھا، ٹھیک ٹھاک فیملی تھی، زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے، نہ ہی ان میں خوبصورتی عام تھی، مگر سادہ مزاجی کی وجہ سے امی کو اچھے لگے، اور سب سے اچھی بات یہ کہ انہوں نے راہیلہ کو پسند بھی کر لیا۔ ایسے لوگوں میں ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ راہیلہ نے ان کے جانے کے بعد بھرپور احتجاج کیا۔ خبردار جو آواز نکالی، زبان کھینچ لوں گی۔ بھائی کی طرح تمہارے بھی مزاج آسمان پر ہیں۔ ارے اس میں تو کوئی خوبی ہے جس پر اتراتا ہے۔ تم نے اپنی صورت دیکھی ہے آئینے میں؟ شکر کرو کسی نے تو پسند کیا ہے۔ جب اس رشتے کے بارے میں شہزاد کو پتا چلا، اس نے بھی کہہ دیا، آپ نے زمرد آپا کی شادی بھی ایسے لوگوں میں کی جنہیں کسی کے سامنے رشتہ دار بتاتے بھی شرم آتی ہے۔ چلو اس وقت تو ہمارے حالات دوسرے تھے، مگر اب تو ہرگز نہیں۔ پھر کہاں سے آئے گا تمہاری کم صورت بہن کا رشتہ؟ امیروں کے بیٹے تو تمہاری ہی طرح خوبصورت دلہن تلاش کرتے ہیں۔ یہ مجھ پر طنز کس سلسلے میں؟ بحث ہی دوسری چل نکلی۔ امی کی بات پر وہ غصے میں آ گیا۔ امی نے بھی اس کے غصے کی پرواہ نہیں کی، راہیلہ کی رونے دھونے بھوک ہڑتال کو بھی نظر انداز کر دیا، اور راہیلہ کے لیے یہی ہاں کر کے شادی کی تاریخ بھی دے دی، اور گھر میں شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا۔ راہیلہ بھی کتنے دن سوگ مناتی، آخر قسمت کا لکھا قبول کر ہی لیا۔ رمشا اور زمرد تو پورے جوش سے تیاریوں میں مگن تھیں۔ زمرد اب اکثر آ جاتی اور چاروں کبھی سامان کی لسٹ بنانے لگتی، کبھی شاپنگ کے لیے بازار چل پڑتی۔ شادی میں 6 ماہ باقی تھے، مگر لڑکی کے جہیز کی جو تیاری کرنا ہوتی اس کے لیے یہ وقت کچھ زیادہ نہیں تھا۔ راہیلہ اپنے گھر کی ہوئی، اب گھر میں امی اور رمشا ہوتی تھیں۔ رمشا اور راہیلہ شکل و صورت کے لحاظ سے تو ایک جیسی ہی تھیں، مگر قد میں رمشا مار کھا گئی تھی، اسی لیے امی کو راہیلہ کی نسبت اس کی زیادہ ہی فکر تھی، اور وہ نخرے اور مزاج میں بھی راہیلہ سے کچھ آگے تھی۔ گھر میں چھوٹی اور لاڈلی تھی، اس لیے کچھ ضدی بھی تھی۔ امی اب دن رات اسی کے لیے دعائیں کرتی تھیں۔ راہیلہ خوش تھی اپنے گھر میں، اب وہ کہتی تھی، امی اور آپا آپ نے میرے لیے درست فیصلہ کیا ہے۔ میں تو اپنے بچپنے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ بیٹھی تھی، مگر جو ہوا اچھا ہوا۔ وہ جب بھی اکیلے آتی اس کی زبان پر شوہر اور سسرال والوں کی باتیں ہوتی۔ اس کی 2 نندیں تھیں، دونوں شادی شدہ، جبکہ نذیر یعنی راہیلہ کا میاں اکلوتا تھا۔ دونوں نندیں اسی شہر میں رہتی تھیں، اکثر آتی رہتی تھیں۔ راہیلہ کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا تھا۔ سچی بھائی، میں ان سے آپ کی اتنی باتیں کرتی ہوں، اتنی تعریفیں کہ سن سن کر وہاں میرے سسرال میں دور نزدیک کے سب رشتہ داروں پر آپ کی دھاک بیٹھ گئی ہے۔ وہ بتائی جاتی اور شہزاد ایک مغرور مسکراہٹ کے ساتھ سب سنے جاتا۔ وہ آج کل ہمارے رشتے کی خالہ زبیدہ اور ان کی صاحبزادی کاشفہ بہت چکر لگانے لگی ہیں۔ رمشا نے تمسخر اڑانے والے انداز میں دونوں کا ذکر کرتے ہوئے اطلاع دی۔ ارے وہی خالہ زبیدہ جن کا ایک بیٹا دبئی میں ہوتا ہے اور جو خاصی خوشحال ہیں۔ راہیلہ کو زبیدہ خالہ اپنے خوبصورت چکن کے سوٹوں کی وجہ سے ہمیشہ یاد رہتی تھی، حالانکہ ان سے ملے ہوئے کئی سال ہونے کو آئے تھے۔ جی ہاں، اسی بیٹے نے دبئی میں مزدوریاں کر کر کے ادھر پلاٹ خریدا اور مکان بنوا دیا ہے۔ اب آ جاتی ہیں ہر دوسرے روز۔ امی سے بہناپا جوڑے، مگر جو مقصد ہے وہ میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، شہزاد نے منہ بنا کر کہا۔ مگر بھائی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کاشفہ تو بڑی پیاری لڑکی ہے۔ کاشفہ نہیں، کاشفہ باجی کہو۔ ایم میں تو کر چکی ہیں محترمہ، اور پتہ نہیں کتنے سال پہلے کیا ہوگا۔ مجھے کسی پکی عمر کی عورت سے شادی نہیں کرنا، اور ویسے بھی وہ کاشفہ صاحبہ تو کسی طرح بھی میرے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ ضروری نہیں وہ اسی نیت سے ادھر آتی ہوں۔ زبیدہ کہتی تو ہے نئی جگہ نئے لوگوں میں دل نہیں لگ رہا ہے۔ میری تو رشتے کی بہن ہے، اس لیے ہمارے گھر آ جاتی ہے۔ اوہو امی، دنیا بدل گئی، مگر آپ نہیں بدلیں، وہی سادہ کی سادہ رہیں۔ آج کل کوئی کسی سے بغیر مطلب کے نہیں ملا کرتا۔ ان کی نظر کاشفہ کے سلسلے میں مجھ پر ہے، اسی لیے اتنی محبت جتاتی ہیں، مگر آپ کو فضول میں مروت برتنے، اپنا ٹائم برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کروں شہزاد، میں بھی تو اکیلی ہو جاتی ہوں۔ وہ آ جاتی ہیں، مجھے بھی اچھا لگتا ہے، اور جس روز ہم نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا، گدے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو جائیں گی، کبھی جھانکے گی بھی نہیں۔
پھر بھی تو آپ اکیلی ہی رہیں گی نا؟ ٹھیک ہے بیٹا، مگر میں گھر آنے والوں سے بے مروتی نہیں برت سکتی۔ آپ نے کبھی کسی کی سنی ہے جو اب سنیں گی؟ وہ ان کے جواب سے بدمزہ ہو کر بولا تھا۔ امی چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ جوں جوں وہ دولت مند ہو رہا تھا، تو بدلحاظ اور مغرور بھی ہوتا جا رہا تھا۔ امی اب اس سے کسی بھی معاملے میں بحث نہیں کرتی تھیں۔ راحیلہ کے بعد اچانک ہی رمشا کا رشتہ راحیلہ کے سسرالی عزیزوں میں سے ہی آ گیا۔ لڑکا پڑھا لکھا تھا، پرائیویٹ کمپنی میں اچھی جاب پر تھا۔ امی نے تو خدا کا شکر ادا کیا، ابا اور امی نے رشتے کے لیے ہاں کرنے کے بعد ہی شہزاد سے بات کی کہ اس کی جانب سے دھڑکا ہی تھا، پھر نہ کوئی اعتراض اٹھا دے، مگر خلاف توقع وہ خاموش ہی رہا۔ گھر میں ایک بار پھر شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں، مگر اس بار دونوں بیٹیاں تیاری میں مدد نہیں کروا سکتی تھی۔ زمرد کی ساس بیمار تھی اور راحیلہ امید سے تھی۔ ایسے میں خالہ زبیدہ اور ان کی بیٹی کاشفہ نے بہت مدد کی۔ زبیدہ خالہ پیسے والی تھی، کاشفہ پڑھی لکھی اور سلیقے والی تھی، سو اسی لحاظ سے ان کی گئی خریداری بھی بہت اچھی اور نفیس تھی۔ جس نے بھی دیکھا تعریف کیے بنا نہیں رہ سکا۔ اب تو رمشا کو بھی کاشفہ اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ اکثر سوچتی، کاش بھائی کاشفہ کے لیے ہاں کر دیں، اچھی خاصی پیاری سی صورت ہے، اس پر مزاج کی بھی کتنی اچھی ہیں، مگر وہ یہ بات شہزاد سے کہہ نہیں سکی کہ اب وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ مزاج دار ہو گیا تھا۔ امی ہر جگہ ان لوگوں کا ساتھ جانا ضروری ہے کیا؟ اس روز جب دن بھر شاپنگ کے بعد امی اور کاشفہ لدی پھندی ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئیں تو شہزاد کا منہ بن گیا۔ کاشفہ سامان رکھ کر فوراً ہی اپنے گھر چلی گئی اور وہ امی پر بگڑنے لگا۔ کیا کروں بیٹا، مجبوری ہے، تمہاری بہنیں اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہیں اور میں اکیلی تو خریداری نہیں کر سکتی۔ مجھے بھلا آج کل کے فیشن کا کیا پتا، نہ ہی قیمتوں کا ٹھیک سے اندازہ ہے۔ ہاں وہ تو جیسے ساری دنیا سے زیادہ باخبر ہے۔ بھائی دبئی میں مزدوریاں کرتا ہے اور یہ بنے پھرتے ہیں کہیں کے رئیس۔ وہ بولتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بیچاری کاشفہ باجی دن بھر میرے لیے خوار ہوئی، میں بھائی کے ڈر سے ایک پیالی چائے تک نہ پوچھ سکی۔ رمشا کو افسوس ہو رہا تھا۔ رمشا کے تمام فنکشن میں وہ آگے آگے رہی۔ خوبصورت کپڑوں میں ہلکے میک اپ کے ساتھ اس کا ذہین آنکھوں والا چہرہ بہت اچھا لگتا رہا، مگر شہزاد نے آج بھی اسے پہلے کی طرح نظر انداز کیا، مگر اس نے محسوس ہی نہیں کیا یا پھر پرواہ ہی نہیں کی۔ وہ زمرد اور راحیلہ کے ساتھ خوش گپیوں میں لگی رہی اور ان کے ساتھ مل کر آنے والے مہمانوں کو اٹینڈ کرتی رہی۔ بہت اچھی لڑکی ہے، بہت سمجھدار اور ہمدرد۔ امی شہزاد کے قریب آ کر آج پھر اس کی تعریف کر رہی تھی۔ آپ بہت بولی بڑی سیدھی سادی ہیں امی، آپ لوگوں کی سیاست اور چالاکیوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ یہ اصل میں آپ کو ہی نہیں مجھے بھی متاثر کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ شہزاد، ہر کسی کے بارے میں ایک ہی انداز میں مت سوچا کرو۔ امی، آج کل لڑکیوں کی شادی ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے، خاص کر ایسی لڑکیاں جو زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہیں اور اپنے اونچے معیار بنا لیتی ہیں۔ مجھ جیسا ہینڈسم پیسے والا لڑکا ان کے آس پاس ہو اور یہ اس کے بارے میں نہ سوچیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ خالہ زبیدہ ان کی صاحبزادی بہت ہوشیار ہیں اور میرا تو خیال ہے ڈھیٹ بھی۔ اگر وہ دونوں تمہیں پسند بھی کر بیٹھی ہیں تو اس میں غلط کیا ہے؟ ہر ماں اپنی بیٹی کے لیے اچھا گھر اچھا بھر تلاش کرتی ہے۔ آخر ہم نے بھی تو 3 بیٹیاں بیاہی ہیں۔ او ہو امی، آخر میری بھی کوئی پسند کچھ معیار ہے۔ بس اس وقت آپ اس مسئلے کو مت اٹھائیں، مہمانوں کو اٹینڈ کریں، لوگ ہماری ہی طرف دیکھ رہے ہیں۔ رمشا رخصت ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی راحیلہ نے بھی اجازت چاہی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، گھر جا کر ریسٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ زمرد ان کے ساتھ آنے کو تیار تو تھی، مگر امی جانتی تھی وہ میرج ہال سے ان کے ساتھ گھر جا کر بھی بکھرا گھر سمیٹنے میں ان کی مدد نہیں کر سکے گی۔ اس کے بچے ابھی سے نیند سے بحال ہو رہے تھے اور تھکن نے انہیں خاصا چڑچڑا کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے زمرد ابھی تم میرے ساتھ چلو، صبح اپنی امی کی طرف آ جانا۔ زمرد کے شوہر نے کہا تو امی بھی اصرار نہ کر سکیں اور وہ بھی یہیں ہال سے ہی صبح جلد آنے کا وعدہ کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ گھر آئے تو خاموشی اور اداسی کا راج تھا۔ 3 بیٹیاں تھیں، چڑیوں کی طرح چہچہاتی تھیں میرے آنگن میں، ایک ایک کر کے سب چلی گئیں۔ جگر کے ٹکڑے میں نے دوسروں کی جھولی میں ڈال دیے۔ یہ کیسا دستور ہے دنیا کا؟ امی جذباتی ہو رہی تھیں، ابا کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، مگر وہ ضبط سے بیٹھے تھے۔ شہزاد ان دونوں کے پاس بیٹھ گیا، باتوں سے بہلانے کی کوشش کی، پھر انہیں جلد سو جانے کی تاکید کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح ابھی یہ لوگ سو رہے تھے کہ راحیلہ اور زمرد چلی آئیں۔ گھر میں رونق اور گہما گہمی کا احساس جاگ اٹھا۔ دونوں بہنوں نے ناشتہ تیار کیا، پھر جا کر خالہ زبیدہ اور کاشفہ کو بھی بلا لائیں۔ تو ابا، اتنی تھکن ہو رہی تھی، صبح اٹھنے کو جی نہیں جا رہا تھا، مگر امی کا بھی خیال تھا، اس لیے بستر چھوڑا، بچوں کو تیار کیا، پھر راحیلہ کی طرف گئی
اور اسے لے کر ادھر آئی ہوں۔ ابھی سے ریسٹ کا مت سوچو زمرد بیٹا، ابھی تو ایک اور فنکشن قریب آ رہا ہے۔ خالہ زبیدہ نے مسکرا کر کہا۔ کیسا فنکشن خالہ؟ دونوں پوچھنے لگیں۔ شہزاد نے بھی ناشتے سے توجہ ہٹا کر ان کی جانب دیکھا۔ کاشفہ کا نکاح کر رہی ہوں نا میں۔ بات تو اس کی بہت سال پہلے سے اپنے تایا کے گھر پکی تھی، اب رات ہی بھائی بھابھی کا فون آیا ہے۔ PIA میں ہوتا ہے میرا ہونے والا داماد، 6 ماہ کی کوئی ٹریننگ ہے اس کی، ملک سے باہر جا رہا ہے۔ وہ لوگ چاہ رہے ہیں نکاح ہو جائے، رخصتی اس کی واپسی پر ہوگی، اور اس میں کون سا زیادہ عرصہ ہے، میں تو ابھی سے شاپنگ کے لیے خود کو تیار کرنے لگی ہوں۔ بہت مبارک ہو خالہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، بس بچے وہ زبانی کلامی بات ہی تھی، اس لیے میں نے کسی سے ذکر مناسب نہیں سمجھا، مگر اب تو ہم نکاح کر رہے ہیں نا۔ وہ سب اب بڑی خوشی کے ساتھ اسی موضوع پر باتیں کر رہی تھیں، اور شہزاد خود کو کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں پا رہا تھا۔ وہ ان کے بارے میں کیا اندازے لگا بیٹھا تھا؟ کل ہی اس نے کاشفہ اور زبیدہ خالہ کے بارے میں امی کے سامنے کس طرح کے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ امی کیا سوچتی ہوں گی میرے بارے میں؟ وہ زندگی میں کبھی اتنا شرمندہ نہیں ہوا تھا۔ اب تک جب بھی کاشفہ ان کے ہاں آتی، اس نے کچھ حقارت بھرے انداز میں ہی اس کی طرف دیکھا اور بے رخی کی تو انتہا کر دی۔ کاش خالہ نے پہلے ہی بتا دیا ہوتا۔ بہت خوبصورت ہے میری کاشفہ کا منگیتر، اسی کی طرح پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا بھی ہے۔ میرے جیٹھ ویسے بھی بہت پیسے والے اور کھلے دل کے مالک ہیں، جو بھی ان کی فیملی سے ملتا ہے گرویدہ ہو جاتا ہے۔ خالہ زبیدہ ان لوگوں کا غائبانہ تعارف کروا رہی تھی، اور اسے لگ رہا تھا وہ یہ سب اسے سنانے کو کہہ رہی ہیں۔ بہنیں اپنے اپنے گھر کی ہوئیں، اپنی مصروفیات میں گھری میکی کے چکر کم ہی لگا پاتی تھی۔ راحیلہ کے بیٹا ہوا، امی تقریباً 1 ماہ کے لیے اسے اپنے ہاں لے آئیں اور بیٹی اور نواسے میں کھو کر رہ گئیں۔ کہاں تو یہ بہنیں ہر وقت بھابھی لانے کو بےتاب رہتی تھیں اور لڑکی دیکھنے کی مہم پر جانے کو تیار ملتی تھیں، مگر اب وقت ہی نہیں تھا۔ امی اکیلے کہیں جاتی نہیں تھی کہ مجھے تو ساری ہی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، تم لوگ اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو کر مجھے بھول ہی گئی ہو۔ ایک روز جب سب ان کے ہاں کھٹی ہوئی تھی، اس نے گلہ کر ہی دیا، ارے ایسا کیسے ہو گیا، ہم بھلا اپنے اکلوتے بھائی جان کو بھول سکتے ہیں؟ تو پھر میرا نہیں امی کی تنہائی کا ہی خیال کر لو۔ تم تینوں کے جانے کے بعد انہیں گھر کے کتنے ہی کام اپنے ہاتھ سے کرنا پڑتے ہیں، حالانکہ اب ان کی صحت بھی پہلے جیسی نہیں رہی۔ میرے پڑوس میں ایک لڑکی ہے تو صحیح، زمرد کچھ سوچتے ہوئے بولی، مگر شہزاد نے اسے بات ہی مکمل نہیں کرنے دی۔ پلیز اپنے گلی محلے کی لڑکیاں اپنے بیٹوں کے لیے ہی دیکھنا، کم از کم میرا سٹینڈرڈ تو دیکھو۔ اچھا بابا، نہیں کرتے گلی محلوں کی بات، اور بنگلے کوٹھیوں میں ہم لوگوں کا آنا جانا نہیں، اس لیے میری طرف سے معذرت۔ میرا بیٹا چھوٹا ہے، فی الحال میں کہاں نکل سکتی ہوں۔ راحیلہ نے اپنی مجبوری بیان کی۔ میرے رشتے کے جیٹھ ہیں، اپنے 2 بچوں کا عقیقہ کر رہے ہیں، آپ سب کو بھی بلایا ہے، اور بھائی آپ تو ضرور آنا، میں نے سسرال میں آپ کی اتنی شو مار رکھی ہے، وہ تو سبھی آپ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ رمشا بڑے جوش سے کہہ رہی تھی، اور وہ ایک مغرور سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے سن رہا تھا۔ اب یہی مسکراہٹ اس کی ذات کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ خالص بے ریا انداز میں مسکرانا بھولتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ سب اس عقیقہ میں شمولیت کے لیے اپنے کپڑوں پر تبصرہ کرنے لگیں۔ شہزاد اٹھ کر تیار ہونے لگا، اسے کہیں باہر جانا تھا۔ رمشا کے جیٹ کے ہاں ہونے والی پارٹی اس کے لیے اتنی مبارک ثابت ہوگی، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ رائل بلو سوٹ میں کالے سیاہ چمکدار بالوں اور سفیدی میں گلابیاں چھلکاتی رنگت والی متناسب قد و قامت کی بمشکل 16-17 سالہ وہ حسینہ ہی تو اس کا آئیڈیل تھی۔ آنکھیں ہیں کہ پیمانہ، ہونٹ ہے کہ ادھ کھلی کلیاں، وہ تو کھو کر رہ گیا۔ اس کے لیے دل بے قرار ہونے لگا۔ رمشا مصروف تھی، پکڑ کر ادھر لے آیا اور بولا، اتنی خوبصورت لڑکی تمہارے سسرال میں ہے اور تم نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اچھا یہ شہلا، یہ لوگ تو کل ہی پنڈی سے آئے ہیں، میری جیٹھانی کی بھانجی ہے، اکلوتی ہے، والدین کی اور لاڈلی بھی۔ تم فوراً اس کے لیے بات کرو، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ ابھی امی اور دونوں بہنوں سے بھی ملوا دو، بلکہ میں ادھر بیٹھا ہوں، بہانے سے ادھر ہی لے آؤ۔ وہ اس وقت بہت شوق اور بےتاب ہو رہا تھا۔ رمشا نے شہلا کو آواز دے کر بلایا اور شہزاد کی جانب اشارہ کر کے بولی، یہ ہیں میرے اکلوتے لاڈلے بھائی جان شہزاد احمد۔ آداب عرض۔ شہزاد نے جھٹ چوکھی دکھائی۔ اس نے ایک نظر شہزاد پر ڈالی، پھر سوالیہ انداز میں رمشا کی جانب دیکھنے لگی، جیسے بطور خاص کروائے گئے اس تعارف کا مطلب پوچھ رہی ہو۔ یہ بیچارے یہاں کسی کو نہیں جانتے، اکیلے بیٹھے بور ہو رہے ہیں، پلیز کمپنی دو انہیں، میں چاچو کو بھیجتی ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی اور شہزاد مسکراتے ہوئے اسے تب تک دیکھے گیا جب تک کمرے میں نہیں چلی گئی۔ اب دیر نہیں ہونی چاہیے رمشا، فوراً امی اور بہنوں سے ملواؤ۔ اس دن کے بعد وہ سوتے جاگتے شہلا کے خواب دیکھنے لگا۔
امی اور بہنیں باقاعدہ رشتہ لے کر گئیں۔ ان لوگوں نے سوچنے کے لیے رسمی طور پر وقت مانگا۔ اس پر بھی شہزاد کو جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی تھی۔ آخر ایک روز وہ رمشا کے ہاں پہنچ گیا کہ اب تو رشتہ ڈالے پورے 10 روز ہونے کو آئے تھے۔ آخر کتنا سوچنا تھا انہوں نے؟ سب کچھ تو سامنے تھا کہ رمشا ان کے خاندان کی بہو تھی اور بہت اچھی بہو مانی جاتی تھی۔ وہ رمشا کے گھر گیا تو اندازہ ہوا سچی لگن کیا کیا رنگ لا سکتی ہے۔ رمشا کے جیٹھ کی فیملی پہلے سے ان کے ہاں آئی ہوئی تھی۔ رمشا بتا رہی تھی، گرین کپڑوں میں شہلا بہت ہی پیاری لگ رہی ہے، میرے کمرے میں بیٹھی میگزین دیکھ رہی ہے، آپ چپکے سے چلے جائیں۔ تم نے اس کی والدہ سے دوبارہ بات کی؟ آخر وہ لوگ اتنی دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ سمجھے نا بھائی جان، وہ بیٹی والے ہیں، اب ایک دم سے ہاں کہتے بھی تو اچھے نہیں لگتے۔ رشتہ کتنا بھی اچھا ہو، رسمی طور پر سوچنے کے لیے وقت تو مانگا ہی جاتا ہے۔ شادی کے بعد بہت سمجھدار ہو گئی ہو، اب تو پورے 10 دن ہو گئے ہیں، تم آج ان لوگوں سے بات ضرور کرنا۔ ٹھیک ہے، میں بات کر لوں گی، آپ اندر جا کر بیٹھیں۔ کچھ ان کے والد اور والدہ پر بھی اپنی دھاک بٹھائیں۔ ارے ہمیں باتیں بنا کر ڈھاک بٹھانے کی ضرورت نہیں، ہماری پرسنالٹی نظر انداز کرنے والی ہے ہی نہیں، اور اس کے والدین کے پاس نہیں بلکہ تمہارے کمرے میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ دھیان رکھنا ابھی کوئی ادھر نہ آئے۔ وہ کی رنگ انگلی میں گھماتا بڑی ترنگ میں رمشا کے کمرے کی جانب بڑھا، مگر شہلا کمرے میں یقیناً اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جس سے وہ باتیں کر رہی تھی۔ شہزاد دروازے پر ہی رک گیا۔ شہلا میری جان، میری لاڈلی بیٹی، میں اور تمہارے ابو تمہاری رائے کے بغیر کوئی قدم اٹھا ہی نہیں سکتے۔ میری رائے آپ جانتے ہی ہیں، پھر سوچنے کے لیے وقت کیوں مانگا؟ انداز روٹھا روٹھا سا تھا۔ اب دیکھو نا، وہ تمہاری رمشا چچی کا بھائی ہے، اس کی والدہ نے بڑے اصرار سے رشتہ مانگا ہے۔ ہاں، اصرار تو کرنا ہی تھا کہ بیٹا بڈھا ہوتا جا رہا ہے، اپنی عمر نہیں دیکھی، اگر وقت پر شادی کر لیتا تو آج میری عمر کی تو اس کی بیٹی ہی ہوتی۔ چچی فرماتی ہیں، جی میرے بھائی کو تو کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی، جا کر کہہ دیں آپ چچی سے، مجھے بھی اپنے لیے 40-42 سالہ پکی عمر کا مرد پسند نہیں ہے۔ خیر اب اتنا بھی بڑا نہیں ہے وہ شہلا، اس کی امی نے تصحیح کرنا چاہی، شکل ہی خران سی ہے، اتنا ہی بڑا لگتا ہے، میں تو ہرگز ہرگز تیار نہیں ہوں۔ اور وہ رمشا کو بتائے بغیر ہی چپ چاپ لوٹ آیا۔ گھر آ کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے غور سے خود کو دیکھا اور گزرے وقت کا حساب کرنے کے بعد وہ بستر پر ڈھہ سا گیا۔ کتنی لڑکیوں کو ٹھکرایا اور ریجیکٹ کرتے ہوئے اسے وقت گزرنے کا احساس تک نہ رہا۔ وہ خوب سے خوب تر کی جستجو میں رہا، یہاں تک کہ یہ چہرہ کسی کی بھی جستجو نہ رہا۔ آج سے پہلے خود پرستی کی اینک پہن کر آئینہ دیکھا تھا، آج اینک اتاری سب کچھ عیاں ہو گیا۔ اب وہ تھکا ہوا بکھرا بکھرا بستر پر لیٹا تھا اور وال کلاک کی آواز اسے وقت کے مسلسل چلتے رہنے کا احساس دلا رہی تھی۔